بڑی عظیم آیت ہے. اصول اسلام کی بنیادی اہم باتیں فقہا مجتہدین نے اس آیت کریمہ سے نکالی ہیں. خصوصیت کے ساتھ عظیم آمد بہار کے حوالے سے یہ آیت آج بڑی خاص ہو جاتی ہے. اللہ پاک نے پارہ نمبر 8 اور آیت نمبر 120 میں ارشاد فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، کہ آپ کے اوپر کیا کیا حرام ہے کہ میں نے ڈیٹیل سے بیان کر دیا. فصل تفصیل نیچے ظاہر ہے قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ کے سامنے آتی تو آپ کو اتنا سمجھ میں آ گیا کہ حرام کیا ہے اس کا ڈیٹیل ہونا. آٹھواں پارہ کی سیکنڈ پیج کی فرسٹ آیت کریمہ میں نے آیت نمبر 120 سورہ انعام فصل لکم ما حرم علیکم، تفصیل سے بیان کر دیا ہے وہ چیزیں جو چیزیں تیرے اوپر حرام ہے. حرام کیا کیا ہے تفصیل سے. اس کی مزید وضاحت زمان مصطفیٰ سے سنیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیہقی کی روایت الحلال ما احل اللہ والحرام ما حرم اللہ. دوسری روایت میں الحلال ما حل اللہ ورسولہ والحرام ما حرم اللہ ورسولہ. حلال کیا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا. حرام کیا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا. اس سے آگے نہ بڑھنا، تجاوز نہ کرنا. سورہ اعراف کے آیت نمبر 156 میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 156 اللہ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. ایمان والے وہ ہیں جو رسول آخر الزمان غیب کی خبر بتانے والے، بے پڑھے سارے جگ کو پڑھانے والے نبی کی اتباع کرتے ہیں. ایمان والے وہ ہیں امی کا ترجمہ کرتے ہیں. وہ پاتے ہیں مکتوب عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس بات کو توریت میں بھی اور انجیل
عنہ یأمرهم بالمعروف، وہ رسول لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں. اور آگے جو ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ رسول لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو حرام ناجائز بدعات شرک کیا کیا چیزیں وہ سب کو حرام فرماتے ہیں، بتاتے ہیں. اس آیت کریمہ میں بھی اس بات کی وضاحت ہے عقیدہ کے اعتبار سے کہ حلال اور حرام کا معیار تفصیل اور ڈیٹیل سے اللہ رسول کے پاس ہے، اور انہوں نے یعنی اللہ اور رسول نے ہمیں بتا دیا تفصیلات. مزید قرآن کی آیتیں میں ایک عظیم پیمانہ دینے جا رہا ہوں، یہ ہے کچھ لوگ مشہور کچھ لوگ مجبور دونوں طرح سے بنانے والے ہیں. اس کو پیمانہ علمی پیمانہ دینے کا سمجھے. کیا حلال ہے وہ بھی ہونا قرآن میں، وہ بھی ہونا حدیث میں، اور کیا حرام ہے وہ بھی ہونا قرآن میں، وہ بھی ہونا حدیث میں. یہ پیمانہ آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کا کوئی اس طرح سے جملہ نہیں کر سکتا کہ یہ جو آپ کر رہے ہو یہ اسلام میں کہاں ہے، کیونکہ اسلام میں جو حلال ہے وہ بھی ہے قرآن میں، اور جو حرام ہے وہ بھی ہے. وہ حلال اور حرام کی تفصیل قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے. تو اگر عید میلاد النبی کو اسی پیمانے سے کوئی دیکھنا بھی چاہے تو اس کے حرام ہونے یا اس کے حلال ہونے دونوں کا پیمانہ قرآن میں صرف سمپل سینٹینس میں یہ بول دینا کہ نبی نہیں کرے صحابہ نہیں کرے یہ پیمانہ نہیں ہوتا. قرآن میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو حرام ہے اس کا ڈیٹیل انداز میں نے بیان کر دیا ہے، اور جو حلال ہے اس کو بھی ڈیٹیل انداز میں بیان کر دیا. اب اس کی چھوٹی سی مثال اس آیت کریمہ میں دیکھیں. اللہ پاک فرماتا ہے تفصیل انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک تمہارے اوپر مومن کسی کہتے ہیں ایمان والوں خواہ پاکیزہ جیسا، تو مومن سے کہہ رہا تمہارے اوپر مرے شجاع پر مردہ نیچرلی طور پر پڑا ہے، ورنہ سمجھ کرنے کے بعد بھی مجھے بات نہیں کرتے ہیں. تو نیچرلی طور پر تمہارے اوپر مردار حرام فرمایا اللہ نے، کیا نہیں والدم، اور بہتا ہوا خون حرام ہے، اس کو یوز نہیں کر سکتے، شربہ نہیں بنا سکتے پینے سے. ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت پورے اجزاء کے ساتھ، اس کی چربی تو ساری چیزیں حرام. وما اہل لبہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ بتوں کا نام لیا گیا ہو، بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے بسم اللہ کے والعزیٰ، اور انڈیا میں کالی مائی یہ سب نام لے رہے ہیں. ہمارے عرب تھا اس لیے میں نے بول دیا. اور بسم با میں ہوتا ہے سے، اور اس معنی نام، بسم اللہ اللہ کے نام سے، بسم اللہ والعزیٰ لات و عزیٰ بت تھے ان کے نام سے. تو ایسے ہی یہاں جو اردو بولتے ہیں تو یہاں بولتے ہوں گے اس کے نام سے. تو خیر، تو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ جو نام جس پر نام لیا جائے وہ جانور بھی حرام ہے. تو اللہ پاک نے چار چیز یہاں پر خصوصیت کے ساتھ بتایا: مردار، خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا اور ذبح کرتے وقت. میں اس کا تفصیل ترجمہ مفہوم سب بتا دیا، لیکن ایک جملہ اشارہ کر کے کہ یہاں پر مطلب ہندوستان کا اپنے حساب سے بڑا عالم اگر صرف نام بھی لے لیا کسی جانور پر وہ بھی حرام ہو جاتا ہے اللہ کے علاوہ. ایسا بھی تفصیل ہماری کتاب میں کرتے ہیں. شرک اور حرام کے بیان میں لکھتے ہیں کسی بھی جانور پر غوث کا، حسین کا، کسی کا بھی نام لے لیا گیا ہو، نام لیتے ہی وہ حرام ہو جاتا ہے. ایسا کرتے تو کچرا ہے. ذبح کرتے وقت اگر اللہ
ہے وہ بولنے سے نہیں ہے، وہ ذبح کرو. اور اس لیے کہ جانور پر اگر صرف غوث قطب ابدال کا نام لے لینے سے وہ حرام ہو جائے، تب تو سب سے پہلے آپ کے ولیمہ کا جانور حرام ہوگا، کیونکہ اس کو وہ ولیمہ بھی تو بیت اللہ ہے. صحیح ہے، ولیمہ بھی تو بیٹے اور بھائی بھائی کرتے ہیں، اللہ کا نہیں کرتے ولیمہ کے جانور بھی تو لاتے ہیں. صحیح ہے، اس لیے نام لے لینے سے جو پوچھتا ہے بھائی یہ جانور دیکھ لائیں، ہاں بیٹی کا ولیمہ ہے، یہ بولتے اللہ کا جانور ہے، ایسا تو بولتے اللہ کا جانور. تو نام لے لینے سے صرف حرام نہیں ہوتا. ایک تو یہ جنی بات کی جو آنے والے مہینے میں کام آئے گا آپ کو کیا ہوئی. اور اس میں جو اہم پیمانہ ہے کہ حرام کیا کیا چیز ہے وہ ہونا، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا ہوا جانور حرام ہے. تو جب یہ سارا ڈیٹیل اللہ پاک نے بیان کر دیا تو کہہ دینا تھا عید اور میلاد النبی یہ حرام، یہ بھی کہہ دینا تھا. سمجھے بولا جو آپ پر ابھی فتوے لگیں گے یہ حرام ہے، اس لیے اللہ نے کہا رسول نے کرے، صحابہ نے کرے، یہ پیمانہ نہیں ہوتا. یہ حرام کب فتویٰ لگے گا؟ دھیان رکھیے گا اس کو، اس آیت کہ حلال حرام کا بیسیکلی پہلو قرآن اور حدیث میں تفصیلاً ہونا، ڈیٹیل سے ہونا. جائز کے لیے قرآن اور حدیث کا پہلو تفصیل نہیں بتا. کوئی چیز جائز ہے جیسے یہ ہوا ہے، قرآن نہیں بتائے گا کہاں پر ہے، نہیں کیا تلاشیں گے آپ اس کو یوز کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب کوئی بول رہا پرام ہمارے لیے جائز ہو. صحیح ہے، تو جو چیز جائز کے رتبے میں ہو، یعنی کرے تو ماشاءاللہ، نہیں کرے تب بھی ماشاءاللہ. حلال اور حرام ایک ڈیفیکلٹ پہلو ہے، اس لیے اس کا ڈیٹیل ہونا. اب اگر کوئی میلاد النبی یا یہ سب ساری چیزوں کو جو کیا جا رہا ہے کرنے اس کو حرام کہیں گے تب تو پھر ڈیٹیل ہونا ہے. کہہ رہی ہے آپ پوچھنا ان سے دلیل کہ آپ بول رہے ہو حرام، تو حرام کا پیمانہ اللہ نے بیان کر دیا کہ جو حرام ہے اس کا ڈیٹیل ہونا قرآن میں یا حدیث میں. آپ پوچھنا، یہ نہیں پوچھنا کہ وہ لوگ کہتے ہیں حضرت کہ حرام ہے آپ دلیل دینا کہتے ہیں، ایسا نہیں. میں آج جو بولنے جا رہا ہوں یہ ہے کبھی آپ کے پاس اگر ایسی بات آئے خصوصیت کے ساتھ اب اس مہینے میں، تو آپ پوچھنا کہ اس کے حرام ہونے کا بیس کیا ہے. نبی نے کرے ایسا نہیں، صحابہ نے کرے ایسا نہیں. سورہ انعام میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو حرام ہے اس کا ڈیٹیل میں نے بیان کیا ہے، اس کا ڈیٹیل میں نے بیان کیا ہے. تو اللہ کو چھوڑ کر صحابہ اور نبی نے بلا رکھا، اللہ حرام ہونے کی تفصیل بیان کر. تو اب آپ بتاؤ کہ اللہ نے بیان کیا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ وعید میلاد النبی. اس پہ بول دے نا جتنے بھی تم بولتے ہو یار نہیں پورے ڈیٹیل سے ہونا ہو نہ کرے. یہ ہم کانفیڈنس دے رہے ہیں آپ کو کہ آپ افیکٹڈ نہیں ہونا. کوئی اگر ایسا بولے آپ کو تو اس طرح سے آپ بولیے قرآنی پیمانہ دے رہا ہوں، یہ کوئی بریلوی یا نظامی پیمانہ نہیں، قرآنی پیمانہ ہے. اور انشاءاللہ آپ جو بناتے ہیں بنائیے. جو چیز حرام آئی وہ چیز کہتے ہیں حرام. عرش لگانا حرام، کس نے کہا ہے کہ بالکل میلاد النبی میں عرش لگائیے؟ کس نے کہا ہے نماز پڑھ کر نماز نہ پڑھی اور ناچی جائے؟ کس نے کہا؟ گزشتہ یوٹیوب پر میں نے ایک ویڈیو ڈالا ہے، گزشتہ رستہ یہی کہتا ہے کیا نماز چھوڑ کر میلاد النبی کیوں؟ میں نے کہا جو غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن میرے نبی کی میلاد جشن جو شرائط کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے ارے خلق بنا رہی ہے تو یہ ان کی سعادت ہے. خالق بنا رہا ہے، خالق نے کہا ہے میں آپ کے ذکر کو بلندی عطا کیا ہوں. تو ذکر مصطفیٰ کی بلندی کی کوئی حد ہی نہیں ہو سکتی. خالق نے آپ کے ذکر کو بلندی کیا، اس لیے ذکر محمدی، ذکر میلاد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ذکر کی محفل سجے تو اس پر حرمت نہیں، ایمان کا فتویٰ لگنا چاہیے. ایمان ہے توحید ایسے عمل کرنا لوگ ہے. توفیق کی بات ہے، اللہ پاک ہے. کہنا یہ ہے سب کو نہیں چاہتا اور سب کو نہیں چنتا. ایک تو چھوٹی سی بات ایک لفظ بتا دو، سب کو اپنے پیٹ کو نہیں لے جائیں گے آپ، جس کو پسند کی ہو اسی کو لے جائیں. سب کو اپنے محبوب سے نہیں ملائیں گے آپ، جس کو آپ محبوب ہوں گے اسی کو ملائیں گے. صحیح ہے. اگر معلوم ہو خطرہ کہ ہمارے محبوب کی جلدی کرے گا تو کبھی نہیں ملائیں گے. صحیح یہی ہے کہ آپ
آپ بولتے ہیں نا محبوب کی محفل کو محبوب سے جاتے ہیں، نہیں اس کو ایک مطلب عام جملہ ہے نا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ رسول اعظم اللہ کے محبوب ہے. چنانچہ خود نبی کہتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے حبیب ہے تو اس حبیب کے قریب اللہ اسی کو کرے گا جو اس کو محبوب ہو، جو اس کو پسند ہو، جو اس کو محبوب، جس سے خطرہ ہو کہ یہ بدعت کا فتویٰ لگانے والا ہے، حرام کا فتویٰ لگانے والا، اس کو قریب نہیں ہے. اس قرآن آیت کو بھی آپ یاد رکھیں 173 سورہ بقرہ جو آج کا درس ہے، اور سورہ انعام کے آیت نمبر 120 اس کو بھی یاد رکھیے گا. کوئی بھی کسی بھی چیز کے اعتبار سے آپ پر حرمت کا فتویٰ لگائے تو آپ پوچھنا ان سے دلیل کہ یہ قرآن میں ہونا، کیونکہ اللہ فرماتا کیا حرام ہے میں بیان کر دیا، کیا حرام ہے میں بیان کر دیا. اور یہ دو آیت جیسے دیکھو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام. اور پارہ نمبر 4 کی لاسٹ آیت کریمہ دیکھیے گا تو اس میں تو ایک زبردست تفصیل ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، پورا نیچے تک پھر 5واں پارہ شروع ہوتا کیا کیا حرام ہے، کیا کیا حرام ہے، پورا ڈیٹیل سے. میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، پورا بتا رہا ہوں بیسکلی انداز کیا کیا حرام ہے سب بیان ہے. ارے میلاد میں بھی حرام ہے تو کہیں نہیں بیان ہے، بالکل صاف بات ہے. یہ حرام ہے تو کیوں نہیں بیان ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حرام نہیں، مستحسن ہے، جائز ہے، بالکل حلال ہے. صحیح ہے. خیر انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل للغیر. یہ ایک بات اور بتاؤں کہ 173 آیت کی توضیح میں اہل سنت والجماعت کے علاوہ سب لوگ پھسل گئے اور عجیب عجیب توضیح کی ہے. خاص طور سے دیکھیے حرام 4 چیز بیان کیا اللہ نے، کیا کیا؟ مردار، خون، سور کا گوشت اور اللہ کے علاوہ کے قسم اللہ، 4 چیز بیان کیا. لیکن اس کی توضیح میں خاص طور سے میں یہ کیا ہندو کا انداز میں بولنے والا برادر عمران اس طرح قرآن پاک کو لے کر بولتا وما اہل لغیر اللہ به، جس پر بھی غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ حرام، جس پر بھی غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ حرام. کیونکہ عربی کا کھانا ہے کیا ہے یار، اس طرح سے بول رہے استغفر اللہ، ایسا نہیں ہوتا. جانور کھایا اس وقت جاتا ہے جب ذبح ہو گیا ہو، زندہ جانور کو نہیں کھایا جاتا. پھر زندہ جانور پر اگر نام لیے نہیں لیے تو کچھ بھی افیکٹ پڑنے والا ہے نہیں. صحیح ہے. اور یہاں کھانے کی بات ہے کہ تیرے اوپر مردار نہیں کھانا یہ حرام ہے، تیرے اوپر خون نہیں یوز کرنا یہ حرام ہے. سور کا گوشت، گوشت کی بات ہو رہی ہے، لحم میں گوشت ہوتا ہے، مطلب کھانے پینے کی چیز کی حرام ہونے کی تفصیل ہو رہی ہے. تو اب اگر زندہ کا نام لے لیا گیا تو کیسے حرام ہوگا؟ اس میں یہ تفصیل اس کو کہتے ہیں تفصیل بالرائے، جو جہنم میں جانے کا ذریعہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن کی آیت کی تفسیر اپنی عقل سے کی چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں رکھے. دیکھا اپنی عقل سے کر رہے ہیں. قرآن میں کھانے پینے کی کیا چیز حرام ہے اللہ وہ بیان کر رہا، اور یہاں نہیں مطلق طور پر بکرا نہیں بولا چاہیے، گوشت کو بکرا نہیں بولا چاہیے، حسین کا بکرا نہیں بولا چاہیے. کیا ہے یہ اپنی عقل سے بول رہے ہیں، کیونکہ یہ سب بعد میں ہے، آیت تو پہلے اتر گئی ہے. نہیں بہت سے بات تو بعد میں ہے بھائی. صحیح ہے نہیں، یہ سب بعد میں آج کی ایڈ کر رہے ہیں. یہ ایڈیٹنگ ان اسلام آپ کر رہے ہیں، اسلام میں ایڈیٹنگ آپ کر رہے ہیں. اللہ پاک ہم کو آپ کو بچا ہے تو کہنا اس کو دھیان دیجیے گا ایسے سے بچا. لیکن خدا کی قسم اسلام کی خوبصورتی کو محسوس کیجیے. ہو جاتا ہے ایسا خوبصورتی بہت فائدہ ہوگی. اب آپ دوسرے کیا بات یہ فائدہ ہوا جلسے کا دل نہیں توڑنا، کیونکہ جلسے کی قضا نہیں تھی، نماز کی قضا تھی. صحیح ہے. رسول پاک پر ابھی فرض کیجیے سلام پڑھنے کا موقع سب پڑھ رہے ہیں، کیا اس کی قضا ہے؟ پھر پڑھیں گے تو وہ پڑھیں گے ہوگا، قضا نہیں ہوگا. جب بھی پڑھیں گے تو ادا نہیں ہوگا، وہ قضا نہیں ہے. نماز چھوٹ گئی اس کی قضا ہے. اس کو مرد زبان میں آپ بولتے ہیں محبت قضا ہو جائے، اس کی محبت قضا ہو جائے تو قضا ہی نہیں اس کی. تو بس سمجھ رہے ہیں نا، عبادت اگر قضا ہو جائے تو اس کی قضا ہے. کہنا یہ ہے آگے دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا آپ
کافروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، جنگل میں آئے، چل پربھو کا نام لے، چل گیتا کا نام لے، بہت کیے جا رہے ہیں آج کل اپنے انڈیا میں، تو خوب محسوس کیجیے اس کو۔ اب ایسے وقت میں کیا کریں گے؟ ایک دم اکیلے کیا کریں گے؟ چاروں بغل سے کافر کے نعرے میں، مسلح میں کچھ بھی نہیں، بس اللہ پاک پارہ نمبر 14 میں اس آیت میں بھی تو فرما رہا ہے، لیکن پارہ نمبر 14 کے حوالے سے آپ کو بتا دیں۔ مجبور کر دیے جاؤ، اگر مجبور کر دیے جاؤ ایسے وقت میں کیا کرنا؟ اللہ فرماتا ہے اپنے دل کی طرف توجہ دو اور اللہ سے کہو، اے اللہ میرا دل تیرے اوپر ایمان لایا جو ہے اس پر پورا کمان کے ساتھ مطمئن ہے، بس ظاہری طور پر مجبور ہوں، میرے زبان کا تو لحاظ نہیں کرنا، میں زبان سے بول دیتا ہوں آتما پرماتما، جو بھی میں بولنا چاہتا بلوانا چاہتا میں منہ سے بول دیتا ہوں، دل میرا تیرے اوپر ایمان لایا ہوا ہے، عقیدہ میرا گھٹ ہے، ایمان میرا گھٹ ہے، اندر سے میں تجھے مکمل فالو کرتا ہوں، لیکن مجبور ہو وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن دل میرا ایمان پر مطمئن ہے، یہاں مجبور ہوں کہ اگر منہ سے نہیں بولے تو مار دیتا ہوں، دل تو نہیں دیکھ سکتا، منہ سے نہیں بولے تو مار دیتا، قتل کر دیتا، اور تیرے نزدیک تو میرے نبی کی حدیث کے حوالے سے سنا ہے آپ نے کہ ایک طرف کعبہ کو کوئی ڈھا رہا ہو اور ایک طرف مومن بندے کو کوئی مار رہا ہو، بچانے والے کیا کرنا؟ کہتا ہے کعبہ کو چھوڑ دے، مومن بندے کو بچا۔ ایک مومن بندے کی عظمت اور حرمت کعبہ کی حرمت سے زیادہ افضل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ پھر بن سکتا ہے، وہ نہیں بن سکتا، وہ نہیں بن سکتا، اتنا بڑا مقام ہے۔ تو اگر مجبور کر دیے جاؤ مسلمان ہو تو اللہ پاک وغیرہ نہیں سورگ گوشت کھاؤ، وغیرہ نہیں مردار کھاؤ، وغیرہ نہیں خون کھاؤ، وغیرہ نہیں یہ بتوں کے نام پر، دیوی دیوتا کے نام پر جو ہے یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، ایسے اگر مجبور کر دیے جائیں تو اللہ پاک نے فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو اگر ایک روٹی کھانے کہہ رہا ہے دو روٹی نہیں کھانا، ایک ہی روٹی کھانا، اتنا پینے کہہ رہا ہے تو اتنا ہی پینا، جتنا وہ کہہ رہا ہے اتنا مان لے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فلا اسم علیہ، تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا۔ آپ سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، میلاد النبی سور سے بھی بدتر ہے؟ ان بدتمیزوں سے پوچھو، عرش لگانا سور سے بھی بدتر ہے؟
ایمان لے 39 لوگ ایمان لا چکے ہیں. دائرہ کم میں ہے صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امیر حمزہ بھی ہے, حضرت اعظم صاحب رسول ان کے کر رہے ہیں, سب لوگ اپنی بات کر رہے ہیں. 39 لوگ ایمان لا چکے ہیں. ابو جہل نے اعلان کیا کون ہے جو محمد کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے, انعام کا اعلان. اللہ ابو عمر نے کہا میں اللہ لے لوں, اور لے لینے کے بعد آئے. توجہ دیں, ہر تاریخ اسلام کی کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ جتنے لوگوں نے ایمان نہیں لایا تھا کون ہے جو محمد کو, کون ہے جو محمد کو, یعنی صرف محمد کی طرف لگاتے تھے. لیکن جیسے ہی عمر آئے, دروازہ کھلا, نبی پاک کا خوبصورت چہرہ دیکھا, آٹومیٹک تلوار گم ہو گئی اور کلمہ پڑھا. اور کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا جملہ جو ہے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ السنا علی الحق وعدونا علی الباطل. یا رسول اللہ پہلا جملہ دیکھیے گا, پہلے کیا کہتے تھے یا محمد, دیکھو سیمپل سنتے یا محمد, یہ قبل اسلام جملہ ہوا کرتا تھا کفاروں کا, لیکن ایمان لاتے ہی وہ جملہ جس جملے سے رب نے اپنے حبیب کو یاد کیا. پورا قرآن میں آپ دکھا دیں کہیں بھی یا محمد نہیں ہے, کہیں بھی یا محمد نہیں, حدیث پاک میں بھی کہیں پر بھی یا محمد نہیں ہے. اگر ہے بھی تو تعلیم کے پہلو ہے, تعلیم کے پہلو, محبت کے پہلو نہیں. تو اسلام لانے کے بعد سبوں نے یا رسول اللہ. تو اللہ پاک کو بھی اللہ پاک نے بھی ایک تصور دیا, صحابہ کا بھی ایک تصور ملا کہ سنو صحابیت یا ایمانیت یہ ہے کہ نبی سے ہر وہ چیز ریلیٹڈ کرو, ان کی طرف ہر وہ چیز منسوخ کرو جو ان کو پیار دے, جو ان کو محبت دے, جو ان کو رسپیکٹ دے, جو ان کو عزت دے. سمجھ رہے ہیں مثال ایک پلان نبی کر کے کیا کرتے ہیں, شادی کرنا چاہتے ہیں, اپنا خرچ کرتے ہیں, پانی پلاتے, کھانا کھلاتے, ٹھیکا کھلاتے, سب کیا کرتے ہیں, آپ سب کو کپڑے بناتے, کیا کرنا چاہتے ہیں, یہی نہ مقصد ہوتا ہے. سنا ہے آپ ہر عاشق گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں کوئی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ, یہ مقصد ہوگا سرکار ہم سے خوش ہو جائے. سورہ توبہ کے اندر سے اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندو اگر اللہ رسول میں تمہیں پسند کرنے کی بات اگر دل میں کھٹ کے میرے کو چھوڑ دے, میرے نبی کو راضی کرنے میں راضی ہو جاؤں گا. قرآن میں کہتا ہے مومن بندوں کو کہتا ہے اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. اگر تم مومن ہو تو ایمان کی شان میں بتا رہا ہو کہ اللہ رسول میں چوائس کرنے کی بات آئے, پسندیدگی کی بات آئے, کس کو تم چاہنا, تو میں کہتا ہوں میرے حبیب کو چاہ لے, میں خود چاہ رہا ہوں. ایسی بات کر رہا ہے تو کیسے حرام کا فتوا, بدعت کا فتوا, گمراہی کا فتوا, اور اس بنیاد پر جو بلر لوگ جو ہے نا یہ آرس لگا کے گھوم رہے ہیں, یہ دیکھو اس کی تصویریں کھینچ لیں گے اور یوٹیوب پہ ڈال دیں گے, یہ دیکھو ملا یہ کیسا سکھ ہو رہا, یہ تصویر ڈالو, سمجھ رہے ہو, یہ تصویر ڈالو نہ لے کر کے یوٹیوب پہ, اور پھر کہو کہ یہ بدعت ہے. تمہارا زمین خود تمہیں فتوا دے دے گا, اللہ رسول کی بات کو بات ہے, تمہارا زمین خود تمہیں فتوا دے دے گا. اسی محفل کو جو مسجد میں وہ قرآن حدیث میں آپ نے اصول بدعت میں لوگ کہیں گے, تو الٹے پلٹے لوگ اگر میلاد النبی میں کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں, وہ ہمارا بیس نہیں ہے. ہمارا بیس ہمارا نبی ہے, ہمارا قرآن ہے, ہمارا حدیث ہے. تو حرام اور حلال یہ دونوں پہلو جو ہو یہ قرآن اور حدیث کے بیسکلی آئینے میں ہونا چاہیے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر پھنس جاؤ کافروں کے لڑنے میں, مجبور کر دیے جاؤ, تو سنو میرا اسلام اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے. تمام جماعت والوں نے اس کو ڈیفیکلٹ بنا دیا ہے. بس نماز ایک ایس ایم ایس واٹس ایپ پہ آیا کل, نماز نہیں پڑھے تو بندے اور ایمان کے درمیان جو ہے نماز چھوڑنا شرک. اب واقعی حدیث میں مسلم شریف کے حدیث کے حوالے سے پیش کرتے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بندہ کافر کب ہوتا, مشرک کب ہوتا, جب انہیں نماز چھوڑتا. اب اللہ رسول کی بات تو خیر اپنی جگہ پر ہے, بتائیے جو صحابہ کرام نماز بھی نہیں پڑھے ایک بھی, اب ان کے بارے میں کیا کہیں. چھوڑنا تو سب پایا جاتا ہے جب آپ پڑھیں, اور پڑھے بھی نہیں بہت سارے ایسے, کیونکہ نماز فرض ہی نہیں تو پڑھیں گے کہاں سے. فرض تو 52 ایئرس میراج النبی کو بھی. کہنا یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اس قسم کی
باتیں آتی ہیں وہ وارننگ دی جاتی ہے، ڈرایا جاتا، اٹریکشن پیدا کیا جاتا کہ اے غافل مت ہونا غافل. جیسے نکاح میں کہتے ہیں نماز کے وقت نماز پڑھو، نیاز کرو، ملاد کرو، یہ الٹا پلٹا مت کرو، ولیمہ پہلے کر دو، شادی بعد کر دو، ایسا مت. جو سلیبس اسلام کا ہے وہ اندر قائم رکھو. کون اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی عالم دین یا مفتی کسی نے بھی اپنی کتاب میں، تحریر میں، تقریر میں کسی بھی زاویے سے کبھی بھی یہ کہا ہو کہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا اور میلاد النبی کرتا وہ بیسٹ مسلمان ہے؟ کسی نے کہا ہوگا؟ کبھی نہیں کہا. تو پھر ان کو کیوں بیس بنا رہے ہو؟ ہمیں بیس بناؤ، اس محفل کو بیس بناؤ. 10 جنے ہو یا 100 جنے ہو، ایسی محفلیں جہاں کہیں بھی ہو رہی ہے اس کو قبول کیجیے. جہاں نعرے لگتے ہیں قبول کیجیے. حدیث پاک میں نعرے لگانے کے بارے میں ایک مسئلہ آ گیا، میں بتا دیتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، یہ ہجرت کر کے جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مسلم شریف بخاری کی بات. سب سے پہلی بات نہیں تو قرآن پاک ہی میں دلیل موجود ہے. یا رسول اللہ یا نبی اللہ وغیرہ. سورہ حجرات کے آیت نمبر 3 میں آپ دیکھیے اللہ پاک آیت نمبر 2 اللہ پاک فرماتا ہے یہ لوگوں نبی کو ایسے مت پکارنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. نبی کو زور سے مت پکارنا. نہیں، سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں پارہ نمبر 18 میں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. نبی کی پکار کو اس طرح مت ٹھہرا لو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. مثلا آپ کا نام زید ہے، ہم آپ کو پکارتے ہیں زید ادھر آؤ، ایسا نہیں پکارنا. آپ پکار رہے ہیں میرا نام نہیں ہے تو آپ اے نہیں ادھر آؤ، یہ آپس میں پکارتے ہو، ایسا نہیں پکارنا. تو آپ پوچھیے اللہ کیسے پکارنا؟ تو مفسر کہتے ہیں نبی کو پکارنا یا ایھا المزمل کہہ کے، یا ایھا المدثر کہہ کے، یا رسول اللہ کہہ کے، طٰہٰ یاسین کہہ کے، یا حبیب اللہ کہہ کے، اس طرح کہہ کے پکارنا. قرآن پاک سے دلیل. صحیح مسلم میں ایک حدیث پاک ہے، ہجرت کر کے جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ہجرت کر کے گئے. مسئلہ آقا علیہ السلام 52 ایئرس پیدا ہونے کے بعد بھی یہ سارے ایئرس مل رہے ہیں ظاہر طور پر. تو اب پیدا ہوئے اور ایسا کرے تو غلط کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ابھی جمعہ میں آخری لفظ اگر جمعہ کا سنے ہوں گے، تقریر کا سنے ہوں گے تو میں اس کی بھی اتنی سی وضاحت کروں گا. توجہ دیجیے، ہجرت کر کے